مسلم نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, یہ جتنے مرضی جعلی انقلابی بنے ہیں یہ کبھی لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ ہم آئی پی پیز کو ہم بالکل صاف کہہ رہے ہیں, آئی پی پیز کو ہم نیشنلائز کریں گے. ہم حکومت میں آتے ہی بجلی کا مسئلہ ہی ختم کریں گے, ہم ان کو کمیا لیں گے, ہم ان سے چھین لیں گے آئی پی پیز کے جتنے بھی یہ پاور پلانٹس ہیں, کیونکہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ ہے ہی انرجی کرائسس, اور انرجی کرائسس کی وجہ سے یہاں انڈسٹری نہیں لگ رہی, اسی کی وجہ سے یہاں پہ عام لوگ جو ہیں وہ چھوٹا موٹا بزنس بھی نہیں کر پا رہے, اسی کی وجہ سے یہاں پہ کسی قسم کی انٹرپرینیورشپ نہیں ہو رہی, اسی کی وجہ سے یہاں پہ لوگ ایون آئی ٹی کا کام کرنے سے قاصر ہیں, کیونکہ وہ بھی آخرکار انہی چیزوں کے اوپر چلتا ہے. بجلی کم آئے, بند ہو جائے چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے دیہات میں, تو آپ کام بھی نہیں کر سکتے کسی قسم کا, تو آپ ایون آن لائن کام نہیں کر پائیں گے اگر یہ سارا کچھ آپ کے انفراسٹرکچر آپ کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا. اور سب سے پیچھے اس کے پیچھے سب سے پیچھے اس کے اندر انرجی کرائسس ہے, جو جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم خربوں روپیہ کھلا چکے ہیں, خربوں روپیہ ان آئی پی پیز کو مالکوں کو کھلا چکے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں ان میں 90% سے زیادہ جو آئی پی پیز پاور پلانٹس ہیں وہ پاکستانیوں کے ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اور یہ ساری پارٹیوں میں موجود ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان جو بھی جعلی انقلابی بن رہا ہے, اس کی جو کابینہ تھی اس کے اندر رزاق داؤد تھے, اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسی کی کابینہ میں ایک بابر تھے, وہ پورا نام مجھے ان کا بھول گیا ہے, بابر, بہرحال وہ بھی آئی پی پی کے اندر شیئر ہولڈر تھے. تو یہ کہاں سے اس طرح کی چیز کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو لینڈ ریفارمز یہ نہیں کر سکتے کہ تینوں پارٹیاں نہیں کر سکتی, دوسرا یہ آئی پی پی اس کے بارے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے, اور تیسرا یہ پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگا سکتے, کیونکہ انڈسٹری انہوں نے خود لگانی ہے. جب وہ انڈسٹری لگائیں گے تو وہ پروفٹ کے اوپر لگائیں گے, جب پروفٹ آئے گا تو وہ انڈسٹری لگائیں گے, پروفٹ نہیں آئے گا وہ انڈسٹری بلکہ چلتی بند کر دیں گے, پھر وہ پرائیویٹائز کر دیں گے جیسے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا ہے. اور یہ کام تو شروع سے ہو رہا ہے, یہ عمران خان کے زمانے میں بھی ہوا ہے, اس سے پہلے لیگی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے, پھر ابھی بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو چل رہا ہے کیونکہ سرمایہ دار پارٹیاں ہیں, انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, پرائیویٹائز بھی کرنا ہے انہوں نے انڈسٹری کو, پاکستان کی جو پہلے سے ہے, جو نیشنل انڈسٹری ہے پہلے سے, اور یہ نیشنلائز تو کر بھی نہیں سکتے, لیکن یہ اپنی انڈسٹری بھی نہیں لگانا چاہتے. پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ پروفٹ ملتا ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہاں سے اپنا کام اٹھا کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کو زیادہ پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھی آپ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو دیکھیں, وہ دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں, یہاں نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں ریٹرن آن انویسٹمنٹ زیادہ ہے. جب آپ سرمایہ دار پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے. تو اس کے مقابل کیا کرنا چاہیے؟ وہ صرف ایک سوشلسٹ پارٹی کر سکتی ہے. وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ ریاست کے تھرو انڈسٹری لگا سکتی ہے, جس کو ہم اسٹیٹ کیپٹلزم کہتے ہیں, یا اس کی اور بھی بہت سی فارمز ہیں. لیکن ریاست کو انڈسٹری لگانی پڑتی ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, کبھی بھی دنیا میں ایون بڑے بڑے سرمایہ دار ملک جو ہیں, ایڈوانس ملک, ان کے اندر بھی انڈسٹری انہوں نے خود پہلے لگائی ہے, یا لگائی ہے یا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان تک نے وہ کینیشین اکانومی جو کہتے ہیں نا, یا کینشین لوگ کچھ کہتے ہیں, اس کے جو نظریے کے تحت ایوب خان نے جو انڈسٹری اس زمانے میں لگی تھی اور خاندان بنے تھے بہت سارے, اس کے اندر ایوب خان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, لگا کے انڈسٹری ان کو دے دی تھی. یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, انڈسٹری انہوں نے لگائی تھی اور لگا کے ان کو دے دی تھی. اور بھائی خود کیوں نہیں چلائی؟ خود چلانی تھی, لیکن چونکہ سرمایہ داری نظام چلانا تھا, اس انڈسٹری بنا کے پیسے سے سارا دے دی سرمایہ داروں کو. تو یہ پورا ملک اب سرمایہ داروں کے حوالے ہے. جناح صاحب کے زمانے میں جب یونینسٹ ادھر آئے تو یونینسٹ نے آگے کیا گیا, یہ سارے کے سارے جاگیردار تھے, انہوں نے آگے اپنی اپنی جگیریں سنبھال لیں. اور اسی لیے 1951 میں جو سندھ کی اسمبلی تھی, اس میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے. 1951 کی بات میں کر رہا ہوں, مطلب 1947 سے 1951 4 سال بنتے ہیں. پاکستان بننے کے 4 سال بعد بھی سندھ کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس میں 90% جاگیردار تھے. اور 1953 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. تو یہ ملک کیسے چلنا تھا؟ اس ملک کے نظام میں کیسے آرمی نے نہیں آنا تھا؟
کیسے اس ملک کے نظام میں اور اداروں نے نہیں گھسنا تھا جب آپ نے سارا نظام ہی جگیردار اور سرمایہ داروں کے حوالے کیا ہوا ہے اور وہ ملک نہیں چلا رہے کیونکہ ان کو پروفٹ نہیں مل رہا. جب کوئی پروفٹ نہیں مل رہا تو وہ ایسی چیز کریں گے ہی نہیں جو ان کے بارے میں نہیں آتی, اور عوام بھاڑ میں جائے, عوام کو ملے نہ ملے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب آپ یہ نظام چلائیں گے, ٹوٹا پھوٹا کیپٹلزم چلائیں گے, تیسری دنیا کا بہت ہی بیہودہ قسم کا, فرسودہ قسم کا سرمایہ داری نظام چلائیں گے, جبکہ پاکستان کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ اس وقت $400 بلین بھی نہیں ہے, اور امریکہ کی اس وقت تقریباً $34,000 بلین ہے. پاکستان کی صرف کتنی ہے؟ $400 بلین, اور امریکہ کی ہے $34,000 بلین. آپ کہاں کھڑے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ بک بک کرتے ہیں آپ کے ساتھ سارے جو سرمایہ داری پارٹیاں ہیں, پاکستان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ اس نظام کے اندر اگلے 100 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو یہاں پہ 50% لوگوں کو بھی خوشحال نہیں کر سکتے. اگلے 100 سال میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اس وقت تو امریکہ میں غریب آدمی کا برا حال ہے, تو پاکستان میں کیا بنے گا؟ تو اس لیے دیکھیں, ایک بات سمجھ لیں, آپ میرے دوست ہیں, آپ صحافی حضرات ہیں, آپ مڈل کلاس ہیں, آپ ورکنگ کلاس ہیں, آپ غریب ہیں. ہماری پارٹی آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے. ہم لینن کو دیکھتے ہیں, ہم کارل مارکس کو دیکھتے ہیں, ہم فریڈرک اینگلس کو دیکھتے ہیں. یہ جنونی ٹائپ لوگ تھے, یہ اپنی بات کہتے کہتے مر گئے. ہم بھی وہی ہیں. ہم میں سے کوئی بوٹ پالشیا نہیں ہے, ہم نے کبھی بوٹ پالش نہیں کیے. میں نے کل کہا تھا ایک اور ڈیجیٹل میڈیا میٹ اپ پہ کہ میں تو اپنے بوٹ پالش نہیں کرتا. میرے گھر والے کہتے رہتے ہیں بوٹ تو صاف کر لیں اپنے, تو میں کسی کے بوٹ کہاں پالش کروں گا؟ تو ہم نے کوئی بوٹ پالش نہیں کرنے. اگر آپ لینن کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اصل انقلابی کون لوگ ہوتے ہیں. نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے, نہ ہمیں کوئی طاقت چاہیے, نہ ہمیں پیسہ چاہیے. ہمیں اس ملک کی خوشحالی چاہیے, اور اس ملک کی خوشحالی کا مطلب ہے اس ملک کے لوگوں کی خوشحالی. ملک کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے بغیر. ملک صرف پہاڑوں, دریاؤں, صحراؤں اور میدان کا نام نہیں ہوتا. اصل میں ملک جو ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو برا حال ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو گمراہ کیا گیا ہے. آج تک اداروں کی انوالومنٹ تو جو ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ ہماری پارٹیاں خود بے شرمی کرتی ہیں, ان کے بوٹ پالش کرتی ہیں. سیاست میں بوٹ پالش کر کے آیا جاتا ہے, اقتدار لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد مظلوم بن کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے, اور ایک لڑائی ایسی شروع کی جاتی ہے جس کے اندر لوگ کھو جاتے ہیں. وہ اپنے اصل حقوق کے لیے لڑتے نہیں ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. سرمایہ داری پارٹیوں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ ایک عام غریب لڑکا لڑکی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, نہ اکانومی کا پتہ ہے اس کو, نہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. وہ نیریٹو جو پھیلا رہے ہیں کھربوں روپیہ لگا کے, اربوں روپیہ لگا کے, بڑی بڑی پارٹیاں ان کے پیچھے سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, باہر ایکسپیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شہباز گل جیسے لوگ, اور یہ جو ارسلان خالد اور اظہر مشوانی, اور یہ جبران الیاس, اور اس طرح کے سارے, اور اس طرح کے مزدور لیگ کے بھی بہت سے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. یہ اپنے عیاشیاں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. یہ عادل راجہ وغیرہ, یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں, یہ یہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں. اس ملک کے اندر فساد اور انتشار پھیلے گا تو ان کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو وہاں ڈالر کما رہے ہیں آپ کو پاگل بنا کے, اور ان لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اگر آپ نواز شریف کو کہیں گے وہی بیٹھے رہے, شریف خاندان, آپ کہیں گے پیپلز پارٹی کو بیٹھے رہیں, نہ یہ خوشحالی دے سکتے ہیں آپ کو, اور نہ عمران خان اگر جیل سے واپس آ جائے تو آپ کو دے سکتا ہے. کیونکہ یہ میں ختم کر رہا ہوں جی, کیونکہ یہ سرمایہ داری نظام کے علمبردار ہیں, یہ اس کے محافظ ہیں, اور ہم سرمایہ داری نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم اس پہ رہنے میں مجبور ہیں, لیکن ہم سوشلسٹ لوگ ہیں, اور ہم نے آج اعلان کر دیا ہے کہ برابری پارٹی ایک سوشلسٹ پارٹی ہے, اور ہم پاکستان میں اور پوری دنیا میں سوشلزم, عالمی سوشلزم, اس کو قائم کرنے کے لیے جتنی جدوجہد ہے وہ کر رہے ہیں, اور آگے بھی کرتے رہیں گے, اور عوام میں جاتے رہیں گے. اور اب ہماری یہ جدوجہد اور تیز ہو جائے گی کیونکہ ہم نے پوزیشن لے لی ہے. اب ہم نے اپنا مورچہ سنبھال لیا ہے. پہلے ہم بتاتے نہیں تھے کہ ہم سوشلسٹ ہیں, لیکن ہم بتا رہے ہیں, ببانگ دول بتا رہے ہیں. اور بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ یہ ہمارا اعلان ہے, اور آپ اس میں ہماری مدد کیجیے گا, آپ ہمیں سپورٹ دیجیے گا, کیونکہ اس ملک کے اندر اب 2 ہی پارٹیاں ہوں گی آئندہ. ایک طرف سوشلسٹ برابری پارٹی ہوگی, اور دوسری طرف مسلم نون, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. یہ تینوں ایک سرمایہ دار پارٹی ہوگی جس کے 3 دھڑے ہیں, اور جو ایک ہی ہیں اصل میں, لیکن یہ آپس میں
لوگوں کو لڑا رہے ہیں اپنے ناموں پہ، جبکہ خود یہ کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں اور ان کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔